اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں، بچے، بالخصوص میرے پیر و مرشد کے خلیفہ محترم جناب نواز قریشی صاحب، آپ سب کو مجھ ناچیز اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، اس کا اندازہ یقیناً وہی لوگ لگا سکتے ہیں کہ جن پر وہ وقت کچھ بیتتا ہے، کہ اپنے پیاروں سے جب جدائی ہوتی ہے تو یقیناً ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو جایا کرتا ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو بھی شخص دنیا میں آیا ہے اسے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کائنات کی عظیم المرتبت ہستی اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ اعلیٰ مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت وہ بھی اپنے رب کی طرف ظاہری طور پر لوٹ گئے، تو یقیناً اس کے بعد انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، بزرگان دین، بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہم محفلیں سجاتے ہیں اور ظاہر ان کی نسبت سے ہم قادری کہلاتے ہیں، وہ بھی اپنے وقت پر اپنے رب کی طرف لوٹ گئے، بڑے بڑے اولیاء کاملین۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر دل عزیز، چھوٹے اور بڑے، تمام لوگوں میں یکساں مقبول، محبتوں کا پیکر، اور میں یوں کہوں گا کل پرسوں کچھ ذہن میں ایسی بات آئی اور میں شاید کسی کی سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کے بارے میں میں سوچ رہا تھا کہ صرف ایک واحد ہستی اور پوری کائنات کا نظام، 18,000 عالم اللہ رب العزت چلا رہا ہے، اسی نے بنائے ہیں، تمام مخلوقات اس نے بنائی، زمین و آسمان سے چاند، سورج، ستارے، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، چپا چپا ہر چیز اللہ رب العزت نے بنائی، یعنی باریک سے باریک چیز اور بڑی سے بڑی چیز۔ اور یہ تمام چیزیں جب اللہ رب العزت نے 6 ایام میں بنائی، 6 روز میں، جو کچھ بھی تھا اس کے درمیان تھا، تمام اللہ رب العزت نے 6 دن میں تخلیق فرما دی۔ ایک واحد ہستی کہ اللہ نے بنائی، اور دوسری واحد ہستی اس کا محبوب، جیسے رب العالمین واحد و یکتا، ایسے ہی رحمت للعالمین واحد اور یکتا، اس نے ویسا محبوب بنایا۔ اور اس محبوب کی شان دیکھیے کہ پوری کائنات میں ان کو بھی ویسے ہی تصرف حاصل ہے۔ کائنات کا ہر ایک شخص، فرشتہ، جنات اور جو کچھ بھی مخلوقات ہیں، جہاں وہ اللہ کو پہچانتے ہیں وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پہچانتے ہیں، اور جہاں اللہ رب العزت کی تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں وہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور اس کے بعد جس طرح ہر کوئی شخص، ہر ایک اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانثار، بلکہ درخت اور پرندے اور پتھر اور پہاڑ بھی انہیں پہچانتے اور تسبیح کرتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہستی ایک، لیکن ہر ایک شخص کی پوری توجہ انہی کی طرف لگی رہتی ہے۔ اور کبھی ہم نے نہیں سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چاہت رکھی، کوئی الفت رکھی، کوئی معاملہ رکھا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ کبھی ہم نے تو نہیں دیکھا۔ کتابیں چھان ماریے، سب سے بڑی کتاب قرآن پاک کو دیکھ لیجئے، احادیث مبارکہ اٹھا لیجئے، بڑی سے بڑی کتابیں اٹھا لیجئے، کسی کی بھی روایتیں چھان لیجئے،
کہیں بھی نہیں نظر آئے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے کوئی بات پوچھی، کچھ بات چاہی اور انہوں نے انکار کر دیا۔ لا کا تو معاملہ ہی نہیں ہے ان کے پاس، کتنی بڑی سے بڑی بات ہو جائے، کائنات کا نظام چلانا ہو یا غزوات کے معاملات دیکھنے ہوں، کسی کی بیماری کے معاملات ہوں، یا کسی کا ہاتھ کٹ گیا تو لعاب دہن لگا کے جوڑ دیا جاتا ہے، آنکھ باہر آ جاتی ہے تو لعاب دہن لگا کے آنکھ واپس کر دی جاتی ہے، کسی کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو ایک ٹہنی اتار کے دے دی جاتی ہے تو وہ تلوار سے زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کسی کے گھر میں ایک کھانے کی اتنا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے کھانے جتنا، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں اور جب اللہ کا کلام پڑھ دیتے ہیں تو وہ کئی سو کا لشکر کھا لیا کرتا ہے۔ جب پانی کا مشکیزہ ایک ہو اور ہزاروں کی تعداد میں پانی استعمال کرنے والے ہوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو ہزاروں کا لشکر فیضیاب ہو جاتا ہے، سیراب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اب اس کے بعد بہت ہی خوبصورت بات کرنے والا ہوں میں، کیونکہ میں ریلیٹڈ کروں گا بات، کسی کی سمجھ میں آئے نہیں آئے، مجھے تو ایسا ہی ہے جو سکھایا، دکھایا، بتایا، سمجھایا، مرتے دم تک ایسے ہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو دیکھتا ہوں تو کہیں بھی لا یعنی نہیں کا لفظ نہیں پاتا، کبھی لا کا لفظ نہیں پاتا، کبھی نہیں کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ مجھے کہیں کسی صحابی رسول کی سوانح میں نہیں نظر آیا کہ انہوں نے کچھ کہا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کر دیا ہو۔ سوائے غیر شرعی باتوں کے یقیناً وہ تو منع کی جاتی ہے کہ شراب حرام ہے اور اس طرح کے معاملات، لیکن اچھی باتوں کی بات ہو رہی ہے، جہاں جس نے جو چاہت رکھی رسول اللہ نے پوری کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے یہ کہنے میں بالکل بھی آر نہیں ہے کہ 35 سال کا عرصہ میں نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گزارا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے لفظ منہ سے نکلے کسی بات کے لیے اور انہوں نے کبھی کہہ دیا کہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی انہوں نے کہا ہو کہ نہیں ہو سکتا، ناممکن بات۔ آج ان کا عرس مبارک ہے، میں یقیناً ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میرا تو لمحہ لمحہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا گزرتا ہے۔ میں ان کے تصور سے خالی رہ ہی نہیں سکتا، شاید اگر ان کے تصور سے خالی رہوں گا تو ایک جان ہی نکل جائے گا۔ یہ میرے دل کی آواز ہے، میری روح کی آواز ہے، مجھے پتا ہے۔ کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی بات کی ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ناممکن چیزوں کو بھی ممکن بنا دینا یہ ان کا خاصہ تھا، اور کیوں تھا کہ ان کے پیچھے بھی ایک خلقت تھی جو اسی معیار کی تھی جس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہمارے حضرت صاحب جو انتہائی ان کے وہ چہیتے تھے، مست اور مجذوب۔ کسی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ معراج کی شب معراج سے ہو کر آ گئے، اللہ کو دیکھ کر آ گئے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہیں تو کیسے دیکھیں گے؟ وہی اتار دی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم مجھے دیکھ لیا کرو، مجھے دیکھنا بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے تم نے اپنے رب کو دیکھ لیا۔ تو بزرگان دین کیا فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر رسول اللہ کی چاہت ہے کہ انہیں دیکھنا ہے تو اپنے پیر و مرشد کو دیکھ لیا کرو، تمہارے پیر و مرشد میں تمہیں اللہ کا رسول بھی نظر آئے گا، اللہ بھی نظر آئے گا۔ دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے تو پہچانو گے کیسے؟ جس نے پہچان کرائی وہ کیسا ہے؟ اس نے دیکھ رکھا ہے، جس کی آنکھوں نے دیکھ رکھا ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھو گے تو تمہیں بھی رب نظر آئے گا۔ اور جس نے تمہیں رب کے محبوب تک رسائی کرائی اس کا کیا مقام ہوگا؟ درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ، زینہ بزینہ تمہیں وہاں تک پہنچایا جائے گا۔ تو اپنے مرشد کی شکل دیکھ لیا کرو، تمہیں اس میں محبوب خدا کی بھی شکل نظر آئے گی اور اللہ رب العزت کے جلوے بھی نظر آئیں گے۔ آقا علیہ السلام نے کسی نے کہا
کہ آپ استغفار کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ سے تو گناہ نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت کے جلوے روزانہ دن میں کم و بیش 70 بار ہوتے ہیں، ہر ایک جلوہ دوسرے جلوے سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ واقعہ بھی میرے پیر مرشد نے مجھے سنایا تھا، جو اٹل حقیقت ہے کہ مجھے اللہ کے جلوے 70 بار دن میں ہوا کرتے ہیں، ہر ایک جلوہ دوسرے جلوے سے مختلف ہوتا ہے۔ جب اس جلوے کو میں کر لیا کرتا ہوں، دیدار کرتا ہوں، تو اس کے بعد شکرانے کے طور پہ میں استغفار پڑھتا ہوں۔ تم سے تو گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تم بھی استغفار کیا کرو گناہوں کی مغفرت کے لیے۔ میں جو استغفار کرتا ہوں وہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے جلوے کرنے کے بعد میں استغفار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں روزانہ اللہ کے 70 جلووں کا دیدار کرتا ہوں، ہر ایک جلوہ دوسرے جلوے سے مختلف ہوتا ہے۔ جو پچھلے دن کیا وہ اگلے دن سے مختلف ہوتا ہے۔ ساری زندگی جو جلوے کیے دیکھے وہ ہر ایک جلوہ دوسرے جلوے سے مختلف تھا۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے اتنے جلوے ہیں، اس نے اپنے محبوب کو بھی یکتا بنایا، محبوب کے کتنے جلوے ہوں گے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں انہیں دیکھا اور ہر انداز میں انہیں پرکھا، جانا اور ان سے محبت کی۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک نئی چیز بتاتا ہوں، شاید آپ نے نہ سنی ہو یا ہو سکتا ہے سنی ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل تمہاری رفتار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری لے کے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ رکھ چکے تھے اور چلانے والے تھے، میں آسمانوں کی بلندیوں پہ تھا، اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل اسماعیل کی گردن نہیں کرنی چاہیے۔ میں آسمان کی بلندیوں سے نیچے تشریف لایا اور میٹھا رکھ دیا اور ان کو ہٹا دیا۔ یہ میری رفتار ہے۔ پہلے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، جب کنویں میں ڈال چکے تو مجھے حکم ہوا تو میں آسمانوں کی بلندیوں پہ تھا، میں زمین پہ تشریف لایا اور اپنے پروں میں انہیں سمیٹ کے بہت احتیاط کے ساتھ پتھر پہ بٹھا دیا۔ یہ میری رفتار۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد، غزوہ احد میں دندانہ مبارک شہید ہوا، قطرہ خون کا زمین کی طرف آ رہا تھا، میں آسمانوں کی بلندی پہ تھا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے جبرائیل میرے محبوب کا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں ٹپکنا چاہیے، کائنات کو آگ لگ جائے گی۔ میں آسمانوں کی بلندیوں پہ تھا، میں زمین پہ آیا اور اپنے پر میں آپ کے خون کے قطرے کو لے لیا۔ اسی طرح بے شمار واقعات انہوں نے بتائے۔ تو اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل ہم اپنے رب کے پاس روزانہ ہو کر بھی آ جاتے ہیں اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ کیسی بات ہے؟ اس بات پہ موقوف نہیں ہے بات کہ معراج کی شب آپ جائیں گے اور آ جائیں گے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ آپ اس بات کے ہی محتاج نہیں ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کو وحی لا کے دیں گے۔ محبوب کے جلوے 70 روزانہ کرایا کرتا ہے۔ آپ نے بتایا یہ میری رفتار ہے کہ تمہیں خبر نہیں ہوتی، ہم اپنے رب کے پاس جا کے اور ملاقات کر کے بھی آ جاتے ہیں۔ تو جس دل میں ان کی محبت ہوتی ہے وہ دل کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا، اس میں تو اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ بے شک کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک کی آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ تو دلوں کا اطمینان چاہیے تو قرآن کی تلاوت کیجیے، تلاوت قرآن پاک سنیے، اسی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ کے محبوب سے سچی محبت عطا فرمائے اور اپنے
जिस के जो भी पीर मुर्शिद हैं, जिसके भी जो उस्ताद हैं, शयूख हैं, उनके दामन से वाबस्ता रहने वाला बनाए और उनकी तालीमात पर अमल करने वाला बनाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन और दुनिया की नेमतें अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन। इस पैगाम को ज़रूर आगे पहुंचाया करें, अपना हिस्सा दीन की खिदमत में ज़रूर डालें। यही चीज़ें रोज़ महशर आपके लिए ज़रिए निजात बनेगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि नेकी की दावत दो और बुराई से रोको। जहाँ जिस भी अंदाज में, जिस भी प्लेटफॉर्म से अपने अंदाज में किसी की इस्लाह कर सकते हैं तो कर दिया कीजिए। अच्छी बात सिखा दें, बुराई से रोक दें, पीछे ना पड़ें। बस कहने के बाद आप बरी ज़िम्मा हैं। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिदायत होती है, वो यकीनन दिलों के हालों से वाकिफ़ है। दुआ करते हैं कि जिस हस्ती ने मुझे इतना कुछ थोड़ा बहुत बोलना सिखा दिया, उसने तो बहुत सिखाया था, मैं थोड़ा बहुत बोल लिया करता। उसने तो कभी भी गलत नहीं किया, पूरा पूरा भरपूर इंसाफ किया, अपना पूरा हक अदा किया। दुआ करता हूँ कि जितना उन्होंने सिखाया उतना उस पर अमल करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे बनाए और उस तालीमात को आगे बढ़ाने वाला बनाए कि जो उनकी ख्वाहिश थी कि लोगों को सिखा दिया करो, बता दिया करो, अल्लाह से जोड़ दिया करो। ये चीज़ें काउंटेबल होती हैं। अल्लाह के यहाँ इसकी बड़ी मुहब्बत होती है कि किसी का राब्ता अल्लाह से जोड़ दिया जाए। तो अल्लाह से राब्ता किस तरह जुड़ता है कि अल्लाह वालों से जोड़ दिया करते हैं। अल्लाह ताला हमें अल्लाह वालों से जुड़ा रहना सिखाए, समझाए और हमारे मुक़द्दर में लिखा रहे और उन्हीं निस्बतों में रहते हुए हम इस दुनिया पानी से कूच कर जाएं। आमीन बिजाहि नबी अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। महफिल का बाकायदा आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से किया जाता है।